ایک شاعر سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنا لکھا ہوا کلام لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا امام احمد رضا میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں جو معراج سے متعلقہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں ان کو پڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں سن لیں۔ تو امام احمد رضا نے کہا کہ نماز عصر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلام میں سنوں گا لیکن پہلے نماز عصر ادا کر لوں۔ نماز عصر ادا کرنے کے لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے، پھر نماز عصر ادا کرنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت واپس آتے ہیں اور قلم اٹھاتے ہیں، پھر معراج سے متعلقہ اشعار لکھنا شروع کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے۔ ایک طویل کلام سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا اور جب لکھ چکے آپ تو اب وہ شاعر آتا ہے اور آنے کے بعد کہا میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سرکار میرا کلام سن لیں، میرے کچھ اشعار ہیں جو معراج سے متعلقہ میں نے لکھے ہیں، ان کو آپ سن لیں۔ تو امام احمد رضا نے فرمایا آپ کے اشعار ضرور سنوں گا لیکن پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے اشعار سن لیں جو میں نے آپ کے جانے کے بعد لکھے تھے، جو میں نے آپ کے جانے کے بعد لکھے تھے، میرے وہ اشعار آپ سن لیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے پڑھنا شروع کیا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے، بہار ہے شادیہ مبارک چمن کو آبادیہ مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، اور وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ 67 اشعار پر مشتمل کلام جب اعلیٰ حضرت نے اس شاعر کو سنایا تو شاعر نے اپنے کلام کا پرچہ لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ اے امام احمد رضا، آپ کا کلام سننے کے بعد اب ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کچھ کہا جائے۔ حضرات میں کہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ جو قصیدہ معراجیہ لکھا تھا، یہ قصیدہ معراجیہ سفر معراج اور باقیات و معجزات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ایسی پروقار طریقے سے منظر کشی کی گئی ہے، بڑے بڑے شعراء کی عقل حیران اور دنگ ہیں۔ میں تو کہتا ہوں گزشتہ صدی کے تمام شعراء کے تمام کلاموں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے اکیلے قصیدہ معراجیہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو تمام شعراء کے تمام کلاموں پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا اکیلا قصیدہ معراجیہ حاوی نظر آئے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا اکیلا قصیدہ معراجیہ تمام شعراء کے تمام کلاموں پر حاوی اور بھاری نظر آئے گا۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، شاعر کے جانے کے بعد لکھے تھے 67 اشعار اور آنے کے بعد سنا رہے ہیں، اور ایسا سنا رہے ہیں کہ لفظوں کے اتار چڑھاؤ، اشعار کی معنویت، جملوں کی نشست و برخاست اور سفر معراج کو اشعار میں احسن طریقے سے پیرونا دیکھ کر اب شاعر کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا کلام سنائیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، یعنی معراج کی رات میں نبوت اور رسالت کے ملک کے بادشاہ ہمارے تمہارے آقا معراج کے لیے عرش اعظم پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ کی خوشی کے لیے فرحت کے تمام سامان جمع کیے گئے، آسمانوں کو سجایا گیا، پوری کائنات کو میرے آقا کے آنے کی خوشی میں سجایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے سجایا جا رہا ہے کہ اس کے انوکھے پن، اس کی عمدگی اور اس کے نرالے پن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شاعر نے کہا کہ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا رہا ہے، اور ہوئے ہیں حضرت جبریل حاضر، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے، اور فرماتے اعلیٰ حضرت بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں یہ گھر عنادل کا بولتے تھے۔ تمام افلاق، تمام فرشتے اپنے اپنے سر اور اپنے اپنے لہجوں میں ایک دوسرے سے
باتیں کر رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں نغمہ سرا تھے، بلبلوں کی طرح نغمے گا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج دیکھو کیسی بہار ہے، آج کی رات کیسی خوشیوں والی رات ہے، آج باغوں میں کیسی بہار ہے، آج باغوں میں کیسی رونقیں ہیں، دیکھو آج جنت کو کیسے عجیب انداز میں سجایا گیا ہے، دیکھو آج دوزخ کو کیسے بجھا دیا گیا ہے، یہ بہاریں مبارک ہوں، یہ رونقیں مبارک ہوں، یہ آبادیاں مبارک ہوں، یہ جنت کا سجانا مبارک ہو، یہ دوزخ کا بجھانا مبارک ہو۔ مہو انجم بھی تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، کھڑے ہیں سب کا سب حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھنے کہ معراج آقا کو کیوں کرائی گئی؟ معراج اس لیے کرائی گئی کہ قریش مکہ کا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاندانہ رویہ اور طائف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے کیے گئے ظلم و ستم اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد کفار کی جانب سے بے حد ایذا رسانی کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ان احساسات کا اظہار کیا کہ کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو دین کے لیے میرے کام آتا، کاش کوئی میرا رفیق کار ہوتا جو میری غمخواری کرتا، کاش میرا کوئی یار ہوتا جو میری دلداری کرتا۔ یہ کہہ کر آپ جناب ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ رات تھی جس میں طائر سدرہ بلبل سدرہ سے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو آسمانوں پر بلا کر ملاقات کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کو دکھایا جائے، تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ لوگ اگر تیری عزت نہیں کرتے تو نہ کرنے دے، اگر یہ تیری تعظیم سے اندھے ہیں تو ہونے دے، لیکن آسمان پہ آ کے دیکھ آسمان کے فرشتے تیری کیسی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر طائف کے میدان میں تو نے پتھر کھائے ہیں تو فکر نہ کر، آسمان پہ آ کے دیکھ جنت کی حوریں اور آسمان کے فرشتے تیرا کیسا استقبال کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تجھے اپنا نبی نہیں مانتے تو نہ ماننے دے، مسجد اقصی میں آ کے دیکھ تمام انبیاء کس طرح تیری امامت کے منتظر ہیں اور تیری شان کے خطبے پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نماز اقسام میں یہی تھا سر کہ آیا ہو معنی اول آخر، ہیں دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ ادھر زمین میں خوشیوں کا ماحول تھا، دھومیں مچی ہوئی تھیں، ادھر آسمانوں سے نور برسایا جا رہا ہے نور والے آقا کی آمد کی خوشی میں۔ جس طرح دولہا کی آمد پر جس طرح دولہا کی آمد پر پھول برسائے جاتے ہیں، میرے آقا کی آمد پر نور برسایا جا رہا ہے اور میرے آقا زمین سے زمین والوں کی بگڑی بنوانے کے لیے آسمانوں کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اب وہ شعر جو میں نے پڑھا تھا ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جانے لگے، آپ کو دولہا بنایا گیا اور براق لا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو ابھی آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ توپوں کی آواز آنے لگی، جو اس بات کی علامت تھی، اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی امت کی بخشش ہو چکی ہے اور شفاعت خود بڑھ کر میرے آقا کو مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، جس امت کے لیے رو رو کر آپ دعائیں کیا کرتے تھے، مبارک ہو آج اس کا کام بن گیا ہے۔ ادھر یہ خبر جب گناہگاروں کو ملتی ہے تو گناہگار مستوں کی طرح جھومنے لگتے ہیں اور گناہ خود خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے، اس لیے کہ گناہ جانتے تھے کہ اگر گناہگاروں کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جاتا، اور اگر پیارے آقا کے امتی جہنم میں چلے جاتے تو رب کا محبوب پریشان ہو جاتا۔ گناہ بھی خوشیاں منا رہے تھے، گناہگاروں کی بخشش ہو گئی، خوشی ہے اس بات کی پیارے آقا کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے۔ اب میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق سامنے حاضر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہونے والے ہیں، لیکن سوار ہونے سے پہلے حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور حضرت جبریل کو بلانے کے بعد کہنے لگے جبریل آج میں تو براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کر آؤں گا، میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے براق پر سوار ہو کر چلا جاؤں گا، لیکن قیامت میں میری امت وہ دن جو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، پل صراط
جو 30,000 سال کا ہوگا اس کو میری امت کیسے طے کرے گی؟ میرے آقا حضرت جبریل سے کہتے ہیں، میرے آقا نے حضرت جبریل سے کہا تھا جبریل آج تو میں چلا جاؤں گا براق پر سوار ہو کر، لیکن قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، پل صراط جو 30,000 سال کا ہوگا، میری امت اس کو کیسے طے کرے گی؟ پہلے میری امت کا انتظام کیا جائے۔ ادھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پروردگار فرماتا ہے جبریل جا اور محبوب سے کہہ دے محبوب فکر نہ کر، تیری امت کو قبروں سے بعد میں اٹھایا جائے گا، ان کے لیے سواریاں پہلے بھیج دی جائیں گی، ان کے لیے سواریوں کو پہلے بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں بھی ہم کو نہیں بھول لگے ہیں، ساری کائنات کو سجایا گیا، دولہا بنایا گیا پیارے آقا کو، دونوں عالم خوشیاں منا رہے تھے، لیکن میرے آقا امت کو یاد کر رہے تھے۔ امت کے لیے میرے آقا نے کیا کیا کیا؟ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے، جوان ہوئے تو غاروں میں امت کے لیے روتے رہے، اور ایسے درد کے ساتھ کہ چرواہوں کی بکریاں گھاس کھانا چھوڑ دیا کرتی تھیں۔ آج ہم جو یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، یا نبی کے ترانے گاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ہر وقت یا نبی نبی، ہر وقت یا نبی یا نبی، ہر وقت یا رسول اللہ۔ ان سے کہنا ہم ہر وقت یا نبی اور یا رسول اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا تھا، ساری زندگی آمنہ کے لال امتی کرتے رہے، اور ہم اگر ایک مرتبہ امتی کہنے کے بدلے ساری زندگی یا نبی کرتے رہیں تو ایک مرتبہ امتی کہنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کتنا یاد کرتے ہیں ہم نبی کو۔ ہمارے آقا معراج کی رات میں جب دولہا بنایا گیا تب بھی ہمیں نہیں بھولے۔ یہاں تو شادی ہوتی ہے تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، جب دولہا بنایا جاتا ہے تو لوگ اپنوں کو دعوت دینا بھول جاتے ہیں، کس لیے کہ خوشی بڑی تھی، خوشی میں خیال نہیں رہا۔ لیکن کیا معراج سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا کو دولہا بنایا گیا، لیکن آمنہ کا لال پھر بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا۔ میرے عزیزو، یہاں پر قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب شریف کی 27ویں تاریخ کو 27ویں شب میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عظیم قدرتوں کے مشاہدوں کے علاوہ گناہگاروں کے عذاب کا بھی معائنہ کرایا، تاکہ آپ کی امت ان جرائم سے محفوظ رہے اور ان عذابوں کی ہولناکیوں سے بچ سکے۔ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات میں میرا گزر ایک ایسی قوم سے بھی ہوا جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور وہ سر کچل جانے کے بعد پھر اپنی اصل حالت پر آ جایا کرتے تھے، ان کو پھر کچلا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جبریل سے میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز میں غفلت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نماز میں غفلت کیا کرتے تھے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ہماری راہ تک رگی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہم نے بنائی، مسجدیں ہم نے خوب بڑی بڑی بنا لی، بڑی بڑی عالی شان عمارتیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں مسجدیں۔ میرے عزیزو، آپ معراج کے واقعات سن کر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں بھی سنا کریں، وہ عذاب بھی سنا کریں جو پیارے آقا کو اس رات میں دکھائے گئے تھے۔ اور کہتے ہیں میرے آقا کہ ایک ایسی قوم سے بھی میرا گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چھیتڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ کانٹے دار زقوم کھا رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ میرے آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ آج زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرتا ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، بڑا بھاری لگنے لگا زکوٰۃ دینا، جہنم کے پتھر نہ کھانے پڑیں گے مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، کہیں کانٹے دار بدبودار وہ کڑوا زقوم آپ کو نہ کھانا پڑے مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اس لیے زکوٰۃ دینے کے آگے بنے۔ آج مسجد اور مدرسے اور پریشان حال لوگ، یتیم اور مسکین لوگ جو تمہارا راستہ تک رگے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک ایسی قوم سے بھی میرا گزر ہوا کہ جو خون کے دریا میں تیر رہے تھے، خون کے دریا میں، اور پتھر کھا رہے تھے۔ میرے آقا نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے،
اور سود خوروں کو میرے آقا نے اس حال میں بھی دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، بڑے بڑے کوٹریوں کی طرح پیٹ ہیں، ان میں سانپ نظر آ رہے ہیں، اور وہ سانپ، ان میں سانپ نظر آ رہے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہونا چاہتا تو وہ فوراً زمین پہ گر پڑتا تھا۔ آج سود کھانا لوگ عام ہو چکا ہے، آج سود خوری عام ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے پیسے پر پیسہ لینا کون سا بری بات ہے، پھر تیار رہنا ان عذابوں کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ خون کے دریا میں غوطے لگانے پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک قوم میں نے ایسی بھی دیکھی کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں، جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت تھا اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت تھا، تو وہ پکے ہوئے نفیس گوشت کو چھوڑ کر کچا سڑا ہوا خبیث گوشت کھا رہے ہیں۔ حضرت جبریل سے میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، لیکن وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس راتیں گزارا کرتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال مرد تھے، حلال شوہر تھے، لیکن وہ حلال شوہروں کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے ساتھ راتیں گزارا کرتی تھی۔ آج بدکاری عام ہے، زناکاری عام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں بھی ان عذابوں کا سامنا کرنا پڑے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی پھر اللہ تبارک و تعالی کی قہر کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے آج سے ہی توبہ کر لیں، اور وہ لوگ جو چغلی کیا کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے سبق حاصل کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے، اور وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے جسم کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چغلی کیا کرتے تھے۔ اور چغل خوروں کو میرے آقا نے اس حال میں بھی دیکھا کہ ان کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو کھلایا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کھاؤ جس طرح سے تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ چغلی سے باز آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چغلی کی وجہ سے تمہیں پھر اپنے پہلوؤں کا کٹا ہوا گوشت کھانا پڑے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں پھر اور آگے بڑھے تو پھر ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر ایک شخص نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا ہوا ہے، اور اتنی لکڑیاں کہ وہ ان کو اٹھا نہیں سکتا، باوجود اس کے اس میں وہ اور رکھے جا رہا ہے اور جمع کیے جا رہا ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ انسان ہے جس کے پاس پہلے سے ہی لوگوں کی اتنی امانتیں موجود ہیں کہ وہ ان کو دے نہیں سکتا، باوجود اس کے وہ اور لوگوں کی امانتیں لیتا رہتا ہے۔ اور آگے بڑھے آقا تو پھر ایک پتھر دیکھا، ایسا پتھر جس سے ایک بیل نکلا، اور پھر وہ بیل نکلنے کے بعد واپس اس میں داخل ہونا چاہتا تھا، واپس اس میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس شخص کا حال ہے جو منہ سے ایسی بات نکالتا ہے، منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ جس پر اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے بےہودہ باتیں کرنے کی وجہ سے، وہ چاہ کر بھی اپنی کہی ہوئی بات کو پھر واپس نہیں لے سکتے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے میرے آقا نے جن کے ہونٹوں کو، جن کی زبان کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کو خود تو نصیحتیں کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کے ہونٹوں کو، ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے جو خود تو نصیحتیں کیا کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو خوب نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، وہ واعظین ہوں، مقررین ہوں، خطبہ ہوں، یا چراہوں پر بیٹھ کر گیان بانٹنے والے ہوں، یا دکانوں پر بیٹھ کر نصیحتیں کرنے والے ہوں، دوسروں کو خوب نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود کا پلہ عمل سے خالی ہوتا ہے۔ فرمایا پیارے آقا نے میں نے ایک قوم ایسی بھی دیکھی کہ جن کے بڑے بڑے اونٹوں کی طرح سر ہیں، اور وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور وہ آگ کے انگارے ان کے پیچھے سے نکل رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ آج بھی کتنی جگہ پر یتیموں کے مالوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کی زمین رینٹ پر رکھنے والا یا اس کی زمین بٹائی میں رکھنے والا
یا اس کا چچا یا اس کے رشتہ دار اس کے مال پر نظر رکھتے ہیں اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے غلاموں، ذرا غور کرتے جائیں۔ اب خواتین کی طرف میں متوجہ ہونا چاہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے کچھ عورتیں ایسی بھی دیکھی جو چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر، اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے ساتھ راتیں گزارا کرتی تھی اور ان کی حرامی اولادوں کو اپنے شوہروں کی اولادوں میں داخل کیا کرتی تھی۔ کچھ عورتوں کو میرے آقا نے بالوں کے ذریعے لٹکا ہوا دیکھا جن کے نیچے آگ جل رہی تھی اور وہ آگ ان کے جسم کو کھائے چلی جا رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ رہا کرتی تھی اور اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، اپنی زینت دوسروں کو دکھایا کرتی تھی۔ آج اس کی وجہ سے ان کو لٹکا دیا گیا ہے بالوں کے ذریعے۔ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے سرما لگاتی ہیں، قیامت میں ان کی آنکھوں میں آگ ڈالی جائے گی اور ان کو بھی پکڑا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، آپ ان پر غور کریں اور اگر یہ خرابیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر سچے دل سے توبہ کریں اور پیارے آقا پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور پیارے آقا کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ معراج کی رات میں بھی ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے۔ ایک شاعر نے کہا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، خدا نے یہ کہہ کر نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا محمد نے الہی یہ کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں۔ یہ فرمایا خدا نے تو نہ گھبرا محمد میرے سامنے، تو عرش پہ آ محمد جسے تو چاہے بخشوا محمد، کہ پیارے ہم تیری رضا مانگتے ہیں، کہ پیارے ہم تیری رضا مانگتے ہیں۔ پیارے